الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، آج 27 اکتوبر 2023 کا یہ خوش نصیب دن ہے کہ جس میں حاملین کتاب و سنت کا یہ عظیم اجتماع، جس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ مرکزہ کہ اخلاص اور شجاعت اور بہادری اور للہیت کا یہ ثمر اور نتیجہ ہے کہ آج اہل توحید کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر تا حد نگاہ مباحدین کا یہ اجتماع بے نظیر اور بے مثال ہے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر میں یہ کہوں کہ کئی صدیوں میں ایسا ماہر قرآن، مفسر قرآن پیدا نہیں ہوا، اور آپ نے جیسے کتاب اللہ کی خدمت کی، اس طرح کا کئی صدیوں میں کوئی خادم القرآن اس کا وجود بھی نہیں ملتا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں، علماء حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے وہ مقام جو امام رازی جیسے مفسر، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی جیسے مفسر، علامہ نصفی جیسے مفسر اور
نیشاپوری ابو سعود بڑے بڑے ماہر اور قرآن مقدس کے علوم کے خدام جو ان سے بھی عقدے حل نہیں ہوئے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ نے چند اشاروں میں وہ عقدے حل کر دیے، چند اشاروں میں۔ اور مجھے جتنی پشتو سمجھ آتی ہے، میں نے حضرت شیخ کا دورہ سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمہ سے اور ربط سے، آیت کا آیت کے ساتھ، مضمون کا مضمون کے ساتھ جو ربط ہے، اور ترجمہ کے اندر ایک لفظ ایسا فرما دیتے ہیں جس سے پورا مضمون کا عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے وقت چاہیے کہ میں آپ کے سامنے چند مقام رکھوں کہ مفسرین حضرات نے کیا کہا اور حضرت شیخ نے کیا کہا، لیکن اب چونکہ سونے کا وقت ہے اور صبح بھی اجتماعی، آپ کا لمبا ٹائم نہیں لوں گا، میں بطور شکر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ کا صرف نہیں، تمام اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کا علمی وارث شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، جو تمام اکابرین اشاعت التوحید کے علمی وارث ہیں، اللہ نے ہمیں ہمارا تعلق ان کے ساتھ جوڑا اور اللہ نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ وابستہ کیا کہ جس جماعت کا مشن بھی طیب ہے، جس جماعت کا کاز بھی طیب ہے، جس جماعت کا نصاب بھی طیب ہے، اور جس جماعت کا امیر بھی طیب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے طیب اور خبیث جمع نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ الطیبات والطیبون للطیبات، اور الخبیثات کو الطیبات کے مقابل ذکر کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ الخبیث ہمیشہ الطیب کے مقابل رہے گا۔ طیب کا طیب سے مقابلہ نہیں ہوتا، طیب سے مقابلہ کون کرتا ہے؟ جس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ نفت العرب ہم پڑھانے کا موقع تو نہیں ملا، البتہ پڑھی تھی، تو وہاں ایک بات لکھی ہے، بڑی مدت ہو گئی پڑھی تھی، کہ بادشاہ آ رہا تھا تو ایک بھنگی اٹھا اور اس بھنگی چرسی نے کہا کہ میں بادشاہ پہ بڑا ناراض ہوں، تو اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے، انفن فی الماء بئستن فی السماء، انفن فی الماء بئستن فی السماء۔ خیر بہرحال تو یہ بھی ایک رونق ہوتی ہے، اوباء الکلاب لا یضر الشمس، تو رونق تو بہرحال لگی رہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 3۔ ایک حصہ ولادت سے نبوت تک، یہ عرصہ ہے 40 سال کا، اور اس 40 سال میں امام کائنات کا تعارف ہے، اور تعارف کا عنوان ہے محمد ابن عبداللہ۔
दूसरा हिस्सा नबूवत से लेके हिजरत तक 13 साल का अरसा, और तीसरा हिस्सा है हिजरत के बाद वफात तक 10 साल का अरसा। अब ये 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है, इसमें इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन ज़ाती, आपकी हुस्न सूरतें, आपकी हुस्न अखलाकें, आपका पाकीज़ा किरदार है, आपकी इस्मत मुताहरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और गुफ्तार है, हुस्न गुफ्तार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन ज़ात यानी उन्वान अगर 40 साल का कायम करना है तो इस पर उन्वान कायम हो सकता है महासिन ज़ात रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सूरत और हुस्न अखलाक और इस्मत मुताहरा, ये चीजें 40 साल तक रही। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुस्न सूरत ऐसा अता किया कि सिर्फ एक बात ज़हन में रख ले कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पाकीज़ा सूरत, वो पाक सूरत और मुनज़्ज़ा मुताहर सूरत वो ऐसी है कि इस कायनात में इब्लीस हर एक की शक्ल में तमस्सुल कर सकता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को मिली। फरमाया इन्न शैतान ला यतमस्सलु बिसूरती, ओए लोगो, शैतान हर एक की सूरत बना सकता है, तमस्सुल कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने मैं मोहम्मद मुस्तफा की सूरत को ऐसा पाकीज़ा बनाया कि इब्लीस पूरा तिल भी लगाए तो मोहम्मद मुस्तफा की सूरत का तमस्सुल अख्तियार नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात अर्ज करता हूं कि असहाबे पैगंबर जो फसाहत बलागत के इमाम थे, साहिबुल लिसान थे, और उनकी मुकफ़्फ़ा मुसज्जा गुफ्तगू और उनके कलेमात वो आदमी पढ़े हैरान रहता है। आम गुफ्तगू भी उनकी ऐसी मुसज्जा मुकफ़्फ़ा गुफ्तगू कि आदमी भरते हैरत में पड़ जाता है। लेकिन याद रखो, बावजूद साहिब लिसान होने के, बावजूद बलागत फसाहत के इमाम होने के, असहाबे पैगंबर जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सूरत को बयान करना चाहती है तो उनको वो कलेमात और अल्फाज नहीं मिलते, उन कलेमात से हाजिज बन जाती है और हाजिज हो जाती है कि जो अल्फाज मेरे नबी की हुस्न सूरत को बयान कर सके। वो अल्फाज साथ नहीं देते। हजरत बर्रा इब्न आज़िब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुस्न सूरत को बयान करते हुए जब आजिज आ गए कि वो कलेमात कहां से लाऊं जिससे अपने महबूब की सूरत का हुस्न बयान करूं, तो आजिज होकर फरमाती है कि यार इतनी बात समझ लो, पैगंबर करीम की सूरत इतनी हसीन थी, इतनी हसीन थी, ला अरा कबलहू वला बादा अहसन मिन, मैंने आज तक मोहम्मद करीम से पहले भी आपके बाद भी ऐसा खूबसूरत नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सूरत बयान करते हुए जब अल्फाज नहीं मिलते, कलेमात नहीं मिलते कि हुस्न मोहम्मदी की ताबीर किन कलेमात से करूं, तो वो कहती है मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, मा रअयतु शैअन। उलमा जानते हैं ये शैअन मादतन आम है, फिर नकिरा है, फिर सियाके नफी में है,
اتنی تعمیمیں ملا کے حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے ما رأیت شیئن، اے کائنات والو میں نے سورج کی تابانی بھی دیکھی، 14ویں کا چاند بھی دیکھا، میں نے بدر منیر دیکھا، میں نے پھولوں کی خوشبو دیکھی، گلاب کی جوانی دیکھی، چنبیلی کی جوانی دیکھی، باغوں کی بہار دیکھی، لیکن اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا حسن کسی چیز میں نہیں دیکھا۔ سب چیزوں سے محمد مصطفیٰ بڑھ کے خوبصورت ہے۔ ما رأیت شیئن، شیئن رجلن نہیں، شیئن کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اسی کو شاعر نے تعبیر کیا اپنے رنگ میں، آفاق ہا گردیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، کہتے آفاق ہا گردیدم، جبریل کی حکایت کرتے ہوئے اس نے اپنے تخیل کو بیان کیا کہ ابو ہریرہ تو نے کیا دیکھا؟ تو نے مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، اب مجھ سے پوچھ، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنتے دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل کو آگ کے چکھے کے کنارے دیکھا، میں نے یوسف صدیق کو اپنے حسن کی تابانیوں میں دیکھا، میں نے 7 لاکھ انبیاء کو دیکھا، ملائک کو دیکھا، لیکن بسیار خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے بڑے سونے دیکھے، بڑے خوبصورت دیکھے، لیکن محمد جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ حسین حسن صورت، اس پہ اگر میں بات کروں گھنٹے گزر جائیں گے۔ حضرت علی نے بھی بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا، حضرت برہ ابن عازب نے بھی بیان کیا، حضرت جابر بن سمرہ نے بھی بیان کیا، اور بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان کرتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وہو مسرور یبرق اساریر وجہہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب میرے حجرہ میں داخل ہوئے، اور جب پیغمبر کریم میرے حجرہ میں داخل ہوئے مسرورہ، اس حالت میں کہ آپ بڑے خوش تھے، اور فرماتی ہے جب خوش تھے تو میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، یبرق اساریر وجہہ، پیغمبر کریم کے چہرے انور سے انوارات اور لائٹوں اور شعاؤں کی بارش دیکھی، چمک دیکھی۔ اور یہاں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر حقیقت نور ہو اور لباس بشر ہو تو پھر یہ کوئی کمال نہیں، کمال تب بنتا ہے کہ ہو بھی بشر، حقیقتاً بشر، اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر، لیکن شان اور مقام اور حسن وہ نوریوں سے بھی فائق ہو، وہ جبریل کا حسن اور جبریل کی وہ رونق، وہ بھی چہرے مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ کے سامنے شرما جائے، کمال تب بنا کرتا ہے۔ سمجھو ہے؟ یہ تو درمیان سے ایک اور عنوان آ گیا، لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا کہ انبیاء کی عزت اور عظمت، انبیاء کا مقام و مرتبہ، وہ اگر مانتا ہے تو خدا کی قسم اس کا تحفظ کرنا، انبیاء کے مقام و مرتبہ کا تحفظ اگر کرنا ہے تو وہ صرف اشاعت التوحید کے عقیدے میں ملے گا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے علاوہ کسی کے اصول، کسی کے عقیدے میں انبیاء کا تقدس، انبیاء کا مقام، انبیاء کی شان، انبیاء کی عظمت وہ آپ کو اس طرح نکھر کے نہیں مل سکتی اگر انبیاء کے تحفظ، ان کے تقدس کا، ان کی طہارت کا، ان کے جمال کا، ان کے کمال کا وہ آپ کو مل سکتا ہے تو صرف اشاعت التوحید و سنہ کے عقیدہ میں ملے گا۔
بس نعرہ نہیں لگانا، مہربانی، ابھی ہم مدینے جانا ہے، ابھی تو ہم 40 سال پہلے بیٹھی۔ تو 40 سال یہ حسن صورت کی، اس میں میرے نبی کے مقدس وجود کی خوشبوئیں ہیں، میرے نبی کا حسن صورت ہے، اور پیغمبر کریم کے پاکیزہ اخلاق و کردار ہے، جس پر دشمن بھی کہتے ہیں جاء الصادق جاء الامین، وہ بھی صادق امین کہنے پہ مجبور ہے۔ اور اگلے ذرا قدم اٹھا رہا ہوں، خیال رکھنا، نبوت کے بعد پیغمبر کریم کی زندگی کے 13 سال جو مکہ میں گزرے، اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے، پنج پیر کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، اور آپ نے پنج پیر یہ تفسیر قرآن کا مرکز ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مقدس کے 4 مقاصد ہیں، 4 مقاصد، ان میں کیا ہے؟ مثلا التوحید، صداقت رسول، صداقت قرآن، قیامت توحید کی وجہ سے تھا۔ اسی لیے اگر میری بات پہ یقین نہ آئے، قرآن اٹھا، وہ تو کہہ رہے ہیں ارہم نفورا، یہ پیٹھ دے کے بھاگتی، نفورا نفرت کرتے، فتوے لگاتے، ناک منہ چڑھاتے، کپڑے اپنے اٹھاتے، بھاگتی ہیں۔ کب؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، میرا دعویٰ ثابت ہوا کہ رسالت کا انکار بھی رب کا وحدہ توحید کی وجہ سے تھا، قیامت کا انکار بھی توحید کی وجہ سے تھا، اور قرآن مقدس پر اعتراض بھی توحید کی وجہ سے تھا۔ تو میرے محبوب کی 13 سال مکہ زندگی کا حاصل تحقیق توحید ہے، معرفت توحید ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے 13 سال مکہ کی زندگی میں اول سے آخر تک توحید کے مسئلہ کو کھولا ہے، بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے، تفصیل کی ہے۔ اس لیے مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لو، کبھی مفصلاً، کبھی مجملاً، کبھی دعوتاً، کبھی مرکزی عنوان کے ساتھ آپ کو ملے گی تو رب کی توحید ملے گی۔ 13 سال مکہ میں یہی مسئلہ پکوایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ مکے کی دعوت چل رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ کون سے دور سے؟ اور میرا بھائی مکی دور سے فرار نہ کر، اے مکی دور ہے، کم از کم مکی دور سے فرار نہ کر، مکی دور سے صحیح گزر۔ فرمایا لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، او مشرکو تم پکارتے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دعوت میں خطاب نہیں کرنا چاہیے، دعوت میں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے، اگر مخاطب کرو گے تو لہجہ سخت بن جائے گا، لہجہ نامناسب ہے۔ میں نے کہا سنو، تدعون خطاب ہے یا نہیں ہے؟ او مشرکو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، تم کہتے ہو بیٹا دے دیں گے، بیٹی دے دیں گے، ڈوبے بیڑے ترائیں گے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کریں گے، داتا تے مشکل کشا تے غوث آدم تے فریاد رس تے دستگیر۔ فرمایا چھوڑو، بیٹا دینا دور کی بات۔ بہادر شیخ القرآن پنڈی والے جہاں پر مانا کرتے تھے، اور بیٹے دینے در کنار ہوتے کہ کرلی بھی نہیں دے سکتے، کرلی
کرلی بھی نہیں دے سکتے. ہوں کرلی دا معنی پتے پوچھیو, پوچھتے رہو کرلی کیا ہے. کرلی بھی نہیں دے سکتے. مکھی ذبابن نکرہ, اور نکرہ میں لنگڑی, لولی, انی, کانی, چھوٹی, موٹی, کمزور, بیمار, صحت مند, ہر قسم کی آ گئی ذبابن. فرمایا کسی قسم کی مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور مکھی پیدا کرنا تو درکنار, این یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اگر ان کی 11ویں شریف سے 12ویں شریف سے مکھی کوئی چیز سلب کر کے لے جائے, یا خود نہیں, یسلبہم الذباب شیئا, حلوہ, چاول, دودھ, شیئا, کوئی چیز لے جائے, لا یستنقذوہ منہ, وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب والمطلوب. اے مکی دور تحقیق توحید. اور دوسرے مقام پر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کے سوا جن کو یہ مشرک پکارتی ہیں, لا یخلقون شیئا, شیئا, پھر شیئا مادہ تنعام اور تنوین تنکیر اور سیاق نفی میں کخ بھی پیدا نہیں کر سکتے, کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہم یخلقون, اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہیں. آگے وَأَمْوَاتٌ, کیا ہے پڑھو ذرا. اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں, زندہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں مردے ہیں, زندہ نہیں. غیر احیاء صفت کاشفہ کے طور پہ ذکر کیا. غیر احیاء مردے ہیں, زندہ نہیں. اور آگے مولوی کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہیں مردے نہیں. وہاں مولوی قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں. اور ادھر بت شت نہیں, خود بت بن جائے گا. اٹھا بیان القرآن حضرت تھانوی کی, شیخ الاسلام علامہ عثمانی کی فوائد عثمانیہ, روح المعانی سید محمود آلوسی کی, خفاجی. آؤ پنج پیر کا اجتماع ہے اور سنو فتاوی رضویہ اٹھاؤ. احمد رضا خان کا سب ماننے پہ ساتھ میں مجبور ہوئے کہ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں, اولیاء بھی داخل ہیں. خود لکھا انبیاء کو بھی شامل, اولیاء کو بھی شامل. تو میں نے کہا اب کر مانا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. تم تو کہتے ہو چڑی چڑیا کا پتہ لگتا ہے. تمہارے جہاں والے تو ہیں سمجھدار, تھک رہے ہو تو ڈائریکٹ مدینے جاتی. مدینے والی دعوت ہے, سن کے اٹھنا ہے. توجہ کر میرا بھائی. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اب کئی مولوی کہتے ہیں ہم مسئلہ تو مانتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ مانتے ہیں, بولو شابش, فتویٰ نہیں مانتے. ان سے بھی پوچھتا ہوں یہ فتویٰ میرا ہے یا رب کا ہے؟ سن ذرا, جو مسئلہ نہیں مانتا وہ بھی قرآن کا منکر ہے, اور جو فتویٰ قرآن کا نہیں مانتا وہ بھی قرآن کا منکر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو مسئلہ چھپائے وہ بھی یہودی ہے, اور جو فتویٰ چھپائے وہ بھی یہودی ہے. آج سن فتویٰ کیسے ہے. سورہ احقاف پڑھ رہا ہوں. وَمَنْ أَضَلُّ, کرو ذرا نرم دیا منع کر. وَمَنْ أَضَلُّ
ممن یدعو من دون اللہ، اللہ فرماتی ہیں ومن اضل، سارے پڑھو سارے پڑھو، ومن اضل، ذرا معنی کرو، کون بڑا کافر ہے، کون بڑا گمراہ ہے، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے جو پکارتے اللہ کے سوا۔ اٹھا حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر مفسرین اس مقام پر بھی لکھتے ہیں، انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل، بت شت نہیں۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون، اس سے بڑا کافر کون، اس سے بڑا بے دین کون، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہماری قبر پہ کون آیا، کون پکار رہا ہے، کون نہیں پکار رہا۔ ذرا بول میرا بھائی، یہ میرا فتویٰ ہے یا رب کے قرآن کا فتویٰ ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اٹھا سورہ فاطر، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، سارے مجمع سے آواز آنی چاہیے، یوم القیامت یکفرون، یہ میں تو نہیں لفظ لایا بھائی، یہ بے شرکے کو میں نے لگایا۔ اس ملا کو بھی شرم کرنا چاہیے جو کہتے ہیں میں مسئلہ تو مانتا ہوں، فتویٰ نہیں مانتا۔ میں نے کہا پتر، مسئلے کا انکار کرے گا تب بھی یہودی ہے، اور فتوے کا انکار کرے گا تب بھی، اونچا بول کیا ہے؟ ایک آیت آپ شروع سے سنتے ہیں، لہو دعوت الحق، کیا معنی ہے؟ پکار کے لائق ہونا، لہو صرف اس کا خاصہ ہے۔ کس کا خاصہ؟ لہو لام اختصاص کا، اور لہو کی تقدیم حسر کے لیے، الحق لائق بالدعا، سڈ سور پکار کے لائق ہونا، لہو صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اتنی تو نے سنی، بینروں پہ بھی لگاتا ہے لہو دعوت ال، ہماری علامت بھی ہے لہو دعوت ال، اور کبھی اس آیت کا آخر بھی دیکھا؟ آئندہ وہ بھی بینروں پہ لگانا شروع کرو۔ آخر کبھی دیکھا؟ لہو دعوت الحق کا آخر پڑھ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافرینہ یا عاشقینہ، یہ کافرینہ یا صوفی جینا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ سنو، آج تو فتویٰ نہیں لگاتا نا، جب موت آنے لگے گی، فرشتے آگے، قرآن ہے میرا بھائی، اے مکی دور ہے، ذرا مکی دور سے آگے گزرنا ہے۔ سارے 13 سال یہی ہوتا رہا، مکہ میں تحقیق توحید ہے، مکہ میں معرفت توحید ہے، اور ساری 13 سال مکہ میں یہی فتوے آتے رہے۔ فرمایا کہ آگے مر رہا ہے، فرشتے آگے روح نکالنے کے لیے، اور وہاں پر پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ اینما کنتم، اینما کنتم
تدعون من دون اللہ اینما کنتم. کہتے ہیں جی یہ جو تم نے مسئلے چھیڑے ہیں نا اشاعت والوں نے، یہ تے منکر نکیر کو نہیں پوچھنا. میں نے کہا بچوں منکر نکیر بعد میں آئیں گے، لتریشن تیری پہلے ہو جائے گی. منکر نکیر تو آئیں گے نا بعد میں، ابھی منکر نکیر پیچھے، لتریشن پہلے. ابھی تو مرا نہیں، ابھی روح یہاں پہنچی، بلغت الحلقوم، اس حلق پہ آ پہنچی. اور یہ دنیا آخرت کے اسٹیشن برزخ اور دنیا کے اسٹیشن پہ روح رک گئی. پہلا سوال کرنے والے کرتی ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. کہاں گئے وہ بزرگ جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ کہاں گئے وہ؟ تم تو کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا اشفع لنا ادع لنا. تم تو بڑا کہا کرتے تھے، اور ہمارے پنجابی کہتے ہیں لے ککڑ تے دے پتر بہاول حق تے بیڑا دھک ہے فلانیا. اس وقت تو بڑا پکارا کرتا تھا، اب بتانا تیری روح نکل رہی ہے اور تیری پوری کشتی ختم ڈوب رہی ہے. اب اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آگے جواب سن. اب تو ہم پہ غصہ کرتا ہے، مرتے ہوئے کیا مشرک جواب دے گا؟ قالوا ضلوا عنا. دنیا میں ہم پکارتے تھے، کبھی بابا خوابوں میں آ جاتا، کبھی ڈنڈیوں سے نکل کے خوبصورت شکلیں آتی. قیضنا لہم قرانا، شیطان جنات ابلیس بابے 11ویں والے کی شکل میں آ جاتے، 12ویں والے کی شکل میں آ جاتے، اماموں کی شکل میں آ جاتے، پیر بابے کی شکل میں آ جاتے، اور وہ کہتے میں پیر بابا ہوں، میں فلانا ہوں. پشتو والوں سے پشتو میں بات کرتا، پنجابی والوں سے پنجابی میں بات کرتا، لیکن وہ کہیں گے ضلوا عنا. آج تو غائب ہو گئے، آج تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. اگلا جملہ سن میرا بھائی، غصہ نہ کرنا، ضد بھی نہ کرنا. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ پنجاب والوں کا فتویٰ نہیں، یہ پانچ پیر والوں کا فتویٰ نہیں. یہ فتویٰ کس کا؟ رب العالمین کا. فرمایا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم وشہدوا علی انفسہم. اپنے خلاف خود گواہی دیں گے. کون سی گواہی؟ انہم کانوا کافرین. اللہ کی قسم ہم ساری زندگی کافر رہے. بھائی نعرے نہ لگاؤ، سنو، نعرے نہ لگاؤ، سنو. شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. گواہیاں دیں گے اور کہیں گے اللہ آج ہم نے مان لیا ہم تو پرکٹ کافر رہے، لوہے لیک کافر رہے، بالکل پکے کافر رہے اور ٹھکے کافر رہے. یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ اونچے بولو، میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ مکہ میں یہی کام رہا. 13 سال مکہ کی زندگی یہی تحقیق توحید ہے. اور یہ یاد رکھو، صوفی بننے سے توحید بیان نہیں ہوتی، مڑ مڑ کرنے سے توحید بیان نہیں ہوتی، شو شو کرنے سے توحید بیان نہیں ہوتی. یہ بھی راضی تھے، وہ بھی راضی، اور سارا محلہ راضی. ایسا مولوی الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ. مولوی درس دے رہا ہے، سارے کھوٹے سکے بھی بیٹھے نہیں. سبحان اللہ، در بے ایمانہ. پیغمبر بیان کرے
اذا ہم فریقان یختصمون، دو جماعتیں لڑ پڑے اور تیرا مولوی صوفی سلطی ایسا کوئی پہنچی ہوئی سرکار کہ جہاں بدعتی بھی خوش، للڑ بھی خوش اور سارے بے ایمان خوش ہے، اور قرآن بیان ہونا جو پیغمبر پہ نازل ہوا، یہ ایتے ذرا بیان ہو، خدا کی قسم یہ ایتے پچائی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر یہ ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، اور اس سب سے زیادہ زور رہا مسئلہ پکار پہ۔ توجہ ہے؟ میں مدینے جانے لگا ہوں، میرے ساتھ آؤ گے یا نہیں؟ 13 سال مکہ میں یہی مسئلہ رہا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو صرف استشفاء کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ مکہ والے مشرک کس کے قائل تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا، بولو نا، میرا خیال ہے اب تو تم بھی ڈرنے لگے ہو۔ مکہ کا مشرک کہتا شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو انہیں وسیلہ سمجھ کے پکارتی ہیں، ہم تو استشفاء کے لیے پکارتے ہیں، استشفاء۔ اور ہمارے سارے جمیع المشرکین کا اجماع ہے، اگلے پچھلے سارے مجمع علیہ، مجمع کے مجمع نے سارے متفق ہے، او بابا ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، سارے بزرگ اس پہ متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ کس بات پہ؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنا ہو تو بابے کی، ہم تو وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وسیلہ نہیں، شرک کا پتیلا، یہ وسیلہ نہیں، یہ شرک کا پتیلہ ہے، ہم تو شفیع سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور جن جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو، انبیاء کو، اولیاء کو، سنو یوم یجمع اللہ الرسل۔ کس کی بات ہے؟ بتوں کی؟ یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن جمع کرے گا اللہ الرسل، یہ الرسل جمع معرب باللام ہے، اور جمع معرب باللام ادات عموم میں سے سارے رسولوں کو الرسل، فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ میرے رسولو دنیا میں تم کیسے قبول کیے گئے، تمہاری موت کے بعد تمہاری قومیں کیا کرتی رہی، کون تمہاری قبر پہ آیا، کس نے منت مانی، کس نے بکرا مانا، سب کے سب انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، سارے پڑھو لا علم لنا، لا علم لنا، اللہ تیری ذات کی قسم ہمیں پتہ کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم پہ موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے جاننا اسی کا نام غیب ہے، اور ہم تو یہی کہتے رہے انک انت علام الغیوب، اللہ سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے، سب غیبوں کو جاننے والا کون ہے، پتہ لگ گیا۔ اسی لیے ان تدعوہم، آیت نہ پڑھی جائے تو اجتماع ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکارے نہیں سنتے، تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی اشاعت والے بڑی سختی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی مردے بھی نہیں سنتے، اور میں نے کہا ظالمہ صرف مردوں کی بات نہیں سن، اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے بغیر اسباب کے زندہ بھی نہیں سنتا،
بغیر اسباب کے تو مردوں کو سنا کے پھر بھی کہتے ہیں جی میں مسلمان ادھر بے ایمانہ. تیرا عقیدہ مردے عادتاً سنتے ہیں پھر بھی تو مسلمان ہے. خیر تو پھر مسلمان ہی رہے گا، مسلمان تو مشکل ہے، مسلمان تو بنتا رہے. خیر آجا، وقت بڑا کام ہے، ہم مدینے چلیں. 13 سال مکہ کی دعوت ہے اور مکی صورتوں میں یہی ہے، ما انتا بمسمع من فی القبور. مولوی کہتے ہیں اشماع کی نفی ہے، اشماع کی، سمجھو سمجھو، اشماع کی نفی ہے، شماع کی نفی نہیں ہے. اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی. میں نے کہا ملا اور تو عربی زیادہ سمجھا ہے یا محمد کریم جن پہ قرآن اترا وہ عربی زیادہ سمجھے ہیں؟ جب محمد مصطفیٰ کے سامنے صحابہ نے اس آیت کا مفہوم پوچھا بلکہ ذکر کیا، اسی آیت کو پڑھا مقام بدر میں، اللہ کے محبوب جو مفسر بھی تھے اور پیغمبر کا منصب فرض منصبی تھا قرآن کی تبیین کرنا، پیارے پیغمبر نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اس آیت سے تم عدم سماع کہاں سے لے رہے ہو، یہاں تو اشماع کی نفی ہے، سماع کی نفی. پیغمبر کریم نے اس کو برقرار رکھا. پیغمبر کریم کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں. اس آیت کا معنی مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا. امام ابو حنیفہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا. امام محمد اسی آیت کا معنی کرتے ہیں. امام عینی اسی آیت کا معنی کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر اسی آیت کا معنی کرتے ہیں. ہاں مستخلص الحقائق اسی آیت کا معنی کرتے ہیں. کنز الدقائق، اصول شاچی، ہدایہ اور ہدایہ کی سب شروحات، کنز کی سب شروحات، حتیٰ کہ شاشی کے تمام حواشی ان کو بھی دیکھ لینا، سب کے سب علماء یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں. اور تو کہتے ہیں میں بڑا دیوبندی ہوں کہ بڑا دیوبندی. سنو دیوبندی پتہ نہیں تو کیڑا دیوبندی ہے. سن، پہلا فتاوی مفتی عزیز الرحمان دیوبند مفتی، اول مفتی جو مفتی شفیع کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں عدم سماع میت پر نس قطعی وارد ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ نس قطعی وارد ہے، نس قطعی. وہ نس قطعی کیا ہے؟ وہاں فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا، وہاں لکھا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور. توجہ ہے؟ وہ جو مولوی ہے بڑے پیٹ والا اور سفید داڑھی والا، جو کہتا ہے اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے. تھوڑے پھٹے منہ تیرا، اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے. اور جو کہتے ہیں یہ طاغوتی جمہوری نظام یہ اس زمانے کا جہاد ہے، قتال منسوخ ہو گیا. میں نے کہا ہے ملا مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اتنا بے حیا بن گیا. یہ مریم نواز کی صحبت کا اثر ہے کہ جہاد کا بھی انکار کیا. بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس. اور ابھی ہم فلسطین کی طرف چلے ہیں. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. کہتے ہیں جہاد ہے ہی نہیں. میں نے کہا مرزا قادیانی نے بھی تو یہی کہا تھا. اس نے کہا جہاد ختم ہو گیا، اب جہاد بالقلم ہوگا، مناظرے والا جہاد ہوگا، لکھائی والا جہاد ہوگا. اگر غلام احمد قادیانی کہے کہ جہاد ختم ہو گیا، اب قلم کے ذریعے جہاد، مناظرہ کے ذریعے جہاد، وہ مرتد ہے. تو تیرا ملا
اس الیکشن اور طاغوتی نظام کو دین سمجھ کے یہ کہے کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا اور اب کا جہاد یہ الیکشن ہے، وہ اس سے 10 گنا بڑا مرتد ہے۔ سن 10 سال مدینہ میں، 10 سال مدینہ میں، تھوڑا سا صبر کر لے، اس کو تھوڑا سا بٹھا دو اور اس کے بعد اس کو ادھر میرے سامنے لے آؤ، ابھی پتہ چلے گا سبیلو نا۔ ہاں توجہ کر میرا بھائی، 10 سال مدینہ کی زندگی، پوری مدنی صورتیں اٹھا لے، میرے پیغمبر کی نشست و برخاست کو دیکھ، صبح و شام کو دیکھ، لیل و نہار کو دیکھ، مسجد گھر کو دیکھ، کعبہ کے رب کی قسم، جو 10 سال مدنی زندگی ہے یہ عبارت ہے غیرت توحید سے۔ پیارے پیغمبر نے توحید کی غیرت کا درس دیا، توحید کی حرارت کا درس دیا، توحید کے جذبے کا درس دیا، توحید کی حراست کا درس دیا۔ مکہ میں تحقیق توحید ہے، بیان توحید ہے، اور مدینہ میں غیرت توحید ہے۔ اٹھا مدنی صورتیں، پیغمبر کریم نے غیرت سکھائی ہے، اور توحید کی غیرت یہ ہے کہ مشرک کو بھی دشمن سمجھ اور بدعتی کو بھی دشمن سمجھ۔ اگر مشرک کے ساتھ جوڑ ہے، بدعتی کے ساتھ جوڑ ہے، تو سمجھ لے تیرے اندر توحید کی غیرت موجود نہیں، توحید کی غیرت اختیار کر لی ہے۔ آؤ، میرے رب نے فرمایا، ہائے موحدو، ہائے ایمان والو، تمہارے گھر بھی مشرک نہیں آ سکتا، میرے گھر بھی مشرک نہیں آ سکتا۔ 2-4 بے شک، ابھی پتہ چلے گا۔ غیرت توحید، لا تنکحوا المشرکات، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، حتی یؤمننا۔ اللہ فرماتے ہیں او موحدو، توحید کی غیرت یہ ہے کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز، کسی عادتاً مردوں کی ما فوق الاسباب کی کیل رن سے نکاح کرنا جائز۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، جب تک وہ توحید کو نہ مان لے۔ کوئی قبر کی پجاریہ، کوئی غیر اللہ کو سورنے پکارنے والی، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی کو سمیع علیم سمجھنے والی، ایسی زنانی کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ مباحد کا نکاح ہو سکتا کوئی نہیں۔ اے مدینے گیا، اے مدنی زندگی ہے، لا تنکحوا المشرکات۔ اور سنو، فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اور لوگوں، اپنی بیٹی، بہن یا کسی مباحدہ رشتہ دار کا نکاح کسی مشرک سے کرانا جائز، مشرک سے کرا سکتے بھی نہیں، مشرکہ سے کر سکتے بھی۔ آج ہے یہ غیرت؟ ہے یہ غیرت؟ جب یہ غیرت نہیں نا، ایمان پہ موت نہیں آ سکتی جب تک توحید کی غیرت پیدا نہ ہو۔ یہی غیرت کا درس دیا پیغمبر نے۔ اور سن، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی پیغمبر کی شان کے لائق بھی نہیں، کسی ایمان والے کے لائق بھی نہیں۔ کیا بات کہ کوئی مشرک مر جائے
اور مومن کہے جی اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جنازے دور کی بات، اتنی دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس ہاں یہ کر سکتا ہے، اللہ اس کے جہنم میں درجے بلند کرے، اللہ اس کو مزید جہنم کی حاویہ تک پہنچائے۔ مشرک مر جائے، اتبعو فی ہذہ الدنیا لعنا، اتبعو فی ہذہ الدنیا لعنا، بدتی مر جائے اس کی تعزیت کے اللہ اور جہنم میں رگڑے، اللہ اور جہنم میں اس کو رگڑے دے، اس کے لیے مغفرت کی کوئی دعا نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ توجہ ہے؟ یا اللہ میرا استاد مر گیا، پیر ہے بیچارہ مشرک، پر ہے میں پڑھتا اس کے پاس دورہ حدیث بھی رہا ہوں، میں پڑھتا مشکوت شریف بھی رہا ہوں، فلانی کتاب بھی پڑھی ہے میرا مرشد پاک، ہے بھی کوئی خربوزے کا، کوئی کہیں اور بیہودہ کا، اس سے میں بیعت بھی کیا ہوں اور بیعت بھی کرتا رہا ہوں، اور ناک کے ساتھ ذکر بالعنف، آج کل ایک اور آیا نے ذکر بالدبر، یہ ذکر بالعنف وہ بھی آ گیا، نیا ذکر آ گیا مارکیٹ میں، وہ ذکر بالدبر ہے، دیکھ لینا، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے۔ تو یہ اذکار ذکر بالدبر اور ذکر بالعنف، اللہ ہے تو بڑا صوفی شاپی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر یہ تیرا باپ بھی مر جائے ہو مشرک، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کوئی نہیں۔ بولو کر سکتے؟ یہ کیا ہے؟ غیرت توحید ہے۔ سنو اور غیرت توحید، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور ایمان والو کسی یہودی اور نصرانی کو دوست مت بنانا، کسی یہودی کو دوست نہ بنانا، کسی نصرانی کو دوست نہ بنانا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا انہم عدوی وعدوکم، وہ میرے بھی دشمن تمہارے بھی دشمن، اور ہیں کیا؟ بے شک کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بے شک کہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، لا یؤمنون بسورہ توبہ، لا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، آگے من الذین اوتوا الکتاب، سارے پڑھو من الذین اوتوا الکتاب۔ ابھی یہودیوں نے ایک نئی چیز لانچ کی، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ ایمان ضروری نہیں، نہ حضرت عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ رسالت پہ ایمان ایک واسطہ ہے، اصل ایمان اللہ پر اور آخرت پر، اور اس کا نام دیا وحدت الادیان، سارے دین ایک، the religion of ابراہیم، اس کا نام دے کر انہوں نے کہا رسالت صرف واسطہ ہے اور اصل مقصود اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی محمد پہ ایمان نہ لائے، عیسیٰ پہ ایمان نہ لائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی مومن ہے۔ یہ جا کے ترقی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ، اور یہودی نصرانی جس نے محمد پہ ایمان نہیں لایا، محمد کی تعلیم کو نہیں مانا، وہ رب کا بھی منکر ہے، قیامت کا بھی منکر ہے۔ ایسوں کو دوست بنا سکتے؟ اونچے بولو، ایسوں کو دوست بنا سکتے؟ نہیں۔ آج یہی وجہ ہے امت مسلمہ، آج توجہ میری طرح میرا بھائی، پیغمبر کریم کی مدنی زندگی اول سے لے کے آخر تک 10 سال مدینہ کے، اس کا بڑا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا،
جہاد مٹر کھانے کا نام نہیں، جہاد حلوے اڑانے کا نام نہیں، جہاد پھوڑیاں توڑنے کا نام نہیں، جہاد کا معنی قاتلو، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، میرے محبوب پیغمبر مومنوں کو جہاد قتال پہ حرض 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 تیار کر، ابھار ابھار ابھار۔ پیغمبر کریم کے 10 سال مدینہ کے جہاد میں گزرے، آج کا دانشور، آج کا یہودی غلام، آج کا نصرانی غلام وہ یہ کہتا ہے اسلام جی بڑا امن ہے، ایمان امن سے، اسلام سلامتی سے، اسلام میں جہاد نہیں۔ اور میں نے کہا اے بے غیرت یہود و نصارہ کی نسل، صلیبیوں کے غلام، بتلا بدر میں اسلام تھا یا نہیں، احد میں اسلام تھا یا نہیں، حنین میں اسلام تھا یا نہیں، فتح مکہ میں اسلام تھا یا نہیں؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا؟ اسلام میں بھی کہتا ہوں سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، لیکن کائنات میں امن اور سلامتی قائم تب ہوگی جب کافر کی گردن سے سریا نکلے گا۔ سمجھو ہے؟ جب تک کافر کی گردن میں سریا موجود ہے اس وقت اسلام وہ سریا نکالتا ہے، اور جہاد یہ سریا نکالنے کے لیے ہے۔ میرے محبوب پیغمبر امن ہے، آ رہے ہیں مکہ کی طرف، راستے پہ محمدی لشکر گزرنے لگا، اور جب دیکھا تو ایک کتیا کھڑی تھی اور کتیا کے بچے تھے، اور وہ کتیا ان بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میرے پیغمبر نے ایک جرنیل کی ڈیوٹی لگائی کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ کتیا جہاں کھڑی ہے اور اس کے بچے ہیں، تو اس کے پاس تلوار لے کے کھڑا ہو جا، اور میرا کوئی غلام اس کتیا سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اسے ڈسٹرب نہ کرے، اسے پریشان نہ کرے۔ صحابی اس کتیا کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا، لیکن پیغمبر نے فرمایا فلاں فلاں بدماش وہ کعبہ کے خلاف سے لپٹا ہوا بھی مل جائے اس کو قتل کر دینا ہے، حرم ہو کعبے کے خلاف میں لپٹ جائے تب بھی قتل کرنا ہے۔ میرا پیغمبر ایک طرف تو کتی کے بچوں کی حفاظت کے لیے صحابی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور دوسری طرف ایسے بدماشوں کو، ابن قتل اور دیگر حضرات کو، ان کے بارے میں یہ بھی پیغمبر رحمت للعالمین کا حکم ہے کہ ان کے کعبہ کے خلاف کے اندر بھی قتل کر دو۔ سمجھو ہے؟ پہلے یہ ذہن بنایا گیا، اور جہاد کے مقابل تمہیں دی گئی ماشاءاللہ کرکٹ، اس لیے تاکہ نوجوانوں کی توجہ جہاد سے ہٹ جائے، یہ کرکٹری بن جائیں، فٹ بالی بن جائیں، پھر فحاشی، پھر اوریانی، پھر یہود کی تہذیب، نصارہ کی تہذیب وہ مسلمانوں پہ مسلط کی گئی، پھر یہود کی سیاست وہ مسلمانوں پہ مسلط کی گئی، اور اب جب کہ انہوں نے دیکھ لیا مسلمان، مجھ سے پہلے میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے ہم زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں، میں نے کہا خدا کی قسم اگر تم زندہ ہوتے اور جاگ رہے ہوتے تو یہودی اسرائیل، امریکہ جیسا لعنتی اور وقت زمانے کا طاغوت وہ فلسطینیوں پہ اتنے ظلم نہ کرتا۔ 57 ملکوں کے حکمران یہ بے حمیت اور بے غیرت بن گئے، جن کے پاس 1 کروڑ سے زیادہ فوجیں موجود ہیں، جن کے پاس ایٹمی قوتیں ہیں، جن کے پاس سارے وسائل ہیں، اور وہاں امریکہ اور اسرائیل اس کے سامنے 57 اسلامی ملکوں کے حکمران لمبے پڑ گئے اور ڈر گئے، بے غیرت بن کے۔ ان کے بیان دیکھو، اور جی ہم مجمد کرتے ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بے حیاؤ، اگر تمہارے اندر محمد مصطفیٰ کا دین ہوتا اور تمہارے اندر ایمان ہوتا، تمہیں نہیں پڑا ایک مسلمان قید ہو جائے اس اہل علاقہ کے سب پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ابھی ٹھہرو، یہی غیرت توحید ہے، اور اس کا یہی نتیجہ ہے۔ اصحاب پیغمبر میں وہ سپرٹ بھری گئی، وہ غیرت بھری گئی،
انہوں نے کبھی کثرت اور قلت کو نہیں دیکھا. 3 لاکھ رومیوں کے مقابل 35,000 کا لشکر ہے. رومی پوپ ان کے مولوی انجیل پڑھ رہے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں. ابی ابن کعب اٹھا, اس نے کہا تم اپنی کتاب پڑھ رہے ہو, اور پیغمبر کے دربار کا قاری اٹھا, اس نے کہا سنو میرے قرآن میں کیا ہے, کم من فئۃ قلیلہ غلبت علی فئۃ کثیرہ باذن اللہ. صرف ایک آیت پڑھی ہے صحابی نے, خدا کی قسم اس ایک آیت نے 35,000 مجاہدین میں وہ کرنٹ بھر دیا, وہ آگ بھر دی کہ 35,000 کا لشکر 3 لاکھ پہ غالب آ گیا. مومن ہے تو کرتا ہے, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. مومن ہے تو لڑتا ہے, بے تیغ بھی سپاہی. حضرت خالد بن ولید جرنیل اسلام جب بستر پہ موت آنے لگی, بڑے بڑے مارکوں میں لڑے, تو وہاں ایک جملہ کہا, کہتے ہیں فلا نعمت آیون الجبنا, اللہ کرے کبھی بزدلوں کو نیند نہ آئے, کبھی کوئی بزدل سو نہ سکے, ان کی آنکھوں سے نیند چھن جائے. حضرت خالد ہیں اور باہان سپہ سالار ہے, اس کے پاس 6 لاکھ کی فوج ہے, اور یہاں چند ہزار ہیں. حضرت خالد بن ولید کے سامنے آیا, کہنے لگا خالد ہمیں پتہ ہے کہ ما اخرجکم من بیوتکم, مجھے پتہ ہے تم گھر سے کیوں آئے ہو. اخرجکم الجوع, مجھے پتہ ہے تم بھوکے ہو اور یہاں پر بھوک نے تمہیں نکالا ہے. چلو میں اس طرح کر دیتا ہوں, 10 دینار فی آدمی دے دیتا ہوں ہر فوجی کو, اگلے سال بھی دوں گا. IMF ایڈ دے دیتا ہوں, 10 دینار دے دیتا ہوں, اگلے سال بھی دے دوں گا. چلو اتنا کر لو. وہاں پر حضرت خالد نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, کذبتا, اخرجنا من بیوتنا, ہمیں گھروں سے کس چیز نے نکالا. ذرا سن غیرت والا جملہ سن. یہ غیرت میرے نبی نے مدینہ میں سپرٹ بھری, اور تو کرتے معذرت معافی نہیں جی, جہاد نہیں, اور کی یہ ساری مدنی صورتیں کدھر جائیں گی؟ سورہ توبہ انفال یہ کدھر جائے گی؟ جہاد نہیں تو اور کیا. اور جہاد ہے, اور جہاد ہی ذریعہ امن ہے, جہاد ہی ذریعہ سلامتی ہے, جہاد ہی ذریعہ رحمت ہے, جہاد ہی ذریعہ دعوت ہے, جہاد ہی ذریعہ اقامت توحید ہے, جہاد ہی نفاذ دین کا اثر راستہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. معذرت مت کر میرا بھائی, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جہاد اسلام کی عزت ہے, جہاد میرے نبی کی سنت ہے, جہاد اسلام کی دعوت کا معیار ہے. اس لیے میرا بھائیا حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں, ہمیں بھوک نہیں لائی, ہاں نحن قوم نشرب الدماء, ہم ایسی قوم ہیں ہمیں چسکا پڑ گیا ہے خون بہانے کا. نشربوں کا مرادی معنی کر رہا ہو کیونکہ تم مفتی بہت بیٹھے ہیں. نشرب الدماء قد بلغنا ان دماء الروم اطیب, ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ جو عیسائی ہے امریکی, بول, یہ امریکی شیطان, رومی, عیسائی, ان کے جو خون ہے اطیب, انہاں دا چسکا بڑا پیمن دا, ان خونوں کا مزہ بڑا ہے, ہم اس لیے لائے. اس نے کہا, مقابل سپہ سالار نے کہا یار چند سپاہی ہیں ان کو مروا دے گا, میں ترس کر رہا ہوں. سنو خالد بن ولید نے کیا کہا, اس نے کہا اوے عیسائیہ,
اور صلیب پرستہ سن لے خالد کی بات، میں محمد کا غلام ہوں، اور سن ذرا، نحب الموت کما تحبون الشراب، نحب الموت کما تحبون الشراب، ہم موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جیسے تم، ابے محترم کہتے ہیں جی ایک ہو گیا تو میں تو جہاں 9 بجے کھایا ہوا، تحبون الشراب، بولو تحبون الشراب، اسی کو کہتے ہیں نہ سر جھکا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، سنو گے، ستم گروں کی نظروں میں نظر ملا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، اگر بزاں میں خود جب بزاں میں خیش ایک رات عمر کم ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں، کتاب و سنت کی شمع جلا کے دیے، کتاب و سنت کی شمع جلا کے دیے۔ میرا بھائی حضرت صدیق کا پہلا خطبہ ہے، دیکھ لینا، خلافت کے بعد پہلا خطبہ صدیق کا کیا کہتے ہیں؟ لا یدع قوم الجہاد، اے لوگو جو قوم جہاد کو چھوڑ جاتی ہے، الا ضربہم اللہ ذلہ، ان پہ اللہ ذلت مار دیتا ہے۔ توجہ کر، ابو داؤد پڑھ رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو ایک ایسا وقت آ جائے گا تب آیا تم بے شراء میں مشغول ہو جاؤ گے اور سودا سلب میں مشغول ہو جاؤ گے، اور تم رضیتم بالزرع، تم کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ میرے نبی نے فرمایا جب جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج میرا بھائی آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، آج اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ آج کا مسلمان 2 ارب کے قریب مسلمان، 57 اسلامی ملک اور ان کی فوجیں موجود، لیکن دنیا کا طاغوت اور ابلیس نہتے فلسطینیوں پہ صبح و شام 21 دن ہو گئے بمباری، جس میں آگ اور بارود کی بارش برسا رہا ہے۔ کہاں گئے وہ حکمران؟ اگر آج اسلامی فوجیں وہاں نہیں جائیں گی تو پھر فوج کس کھاتے کی؟ اس لیے میں اتنے بڑے اجتماع کی وساطت سے اپنے فوج کے آرمی چیف جناب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ حافظ صاحب آپ قرآن کے حافظ ہیں اور پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے بہترین فوج کے آپ سپہ سالار ہیں، آپ کے پاس ایٹم اور فوج موجود ہے اور مظلوم مسلمان ان پہ آگ برس رہی ہے، پانی بند ہے، خوراک بند ہے، ہر چیز بند ہے۔ اگر آپ سپہ سالار ہو کے اپنی فوجوں کو غزہ نہیں بھیجیں گے، مسلمانوں کے اس ظلم کے خلاف آپ کی فوجیں وہاں نہیں جائیں گی، تو قیامت کے دن حافظ صاحب تیرے پاس اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ تجھ سے پوچھے گا ایٹم بھی تھا، فوجیں بھی تھی اور مختار بھی تھا، تجھے حافظ قرآن بھی بنایا تھا۔ اس لیے میں پھر کہوں گا حافظ جنرل عاصم منیر جو ہماری فوج کے آرمی چیف ہیں، ان سے گزارش ہے اپنی فوجوں کو، اپنے جنگی طاقت کو جاؤ اور مظلوم فلسطینیوں کے تعاون کے لیے، ان کو ظلم کے استبداد سے چھڑانے کے لیے اور ان سے طاغوت اور ابلیس کے پنجے سے چھڑانے کے لیے تم پہ فرض ہے، صرف فرض ہی نہیں، فرض عین ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تائید کرو، ہاتھ کھڑا کر کے۔ پاکستان کی فوج جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے؟ تمام اسلامی ملکوں کی فوج جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے؟ اور میں محمد بن سلیمان سعودی عرب کے شہزادہ کو کہتا ہوں کہ آپ مباحث بھی ہیں، اہل توحید، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں،
آپ اپنی عرب فوج بھیجیں، اور طیب اردگان تو بھی اپنی ترک فوج بھیج، چاند ملک کٹھے ہو جائیں، پاکستان، ترکی، عرب اور سعودی عرب، قطر، یہ چند ملک اپنی فوج اور چار جہاز دے دیں، خدا کی قسم یہ یہودی اتنے بزدل ہیں، امریکہ اتنا بزدل ہے کہ وہ کبھی حماس کے مجاہدین کے سامنے ایک منٹ کے لیے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ نہتے ہو کر یہودیت کو چنے چبا رہے ہیں، امریکہ کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے امریکہ اور اسرائیل کو بھی کہتا ہوں، حماس دہشت گرد نہیں، دنیا کا سب سے بدترین طاغوت اور دہشت گرد امریکہ ہے، اس کے ہماری ہے، اسرائیل ہے، اس کے ہماری ہے، دنیا کے سب سے بڑے گنڈے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ فلسطین کے مسلمان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مقدسات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے حماس دہشت گرد نہیں، دہشت گرد امریکہ اور دہشت گرد اقوام متحدہ، دہشت گرد اسرائیل اور یہ ساری ابلیس کی نسلیں دہشت گرد ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور کل اگر اعلان ہو جائے جاؤ گے فلسطین یا نہیں جاؤ گے، ہاتھ کھڑے کر کے۔ اب میں کہتا ہوں جنرل صاحب دیکھ لے، اگر اپنی فوج نہیں بھیجتا تو ہماری فوج کو رستہ دے دے، یہ ہماری لاکھوں کی فوج تیار ہے، ہمیں رستہ دے دیجئے، ہم فلسطین میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور سنو، آخر پہ سنو ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا لا تزال اصابت من المسلمین، اصابت من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت یقاتلون علی الحق علی ابواب بیت المقدس، بس بھائی، حول فلسطین، فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت حق پہ لڑتی رہے گی، اور وہ کہاں ہوں گے؟ دمشق کا لفظ بھی موجود ہے، علی ابواب دمشق، دمشق کے دروازوں پہ، وما حولہ، اور بیت المقدس کے دروازوں پہ، وما حولہ، اور آئیں گے کہاں سے؟ من المدینہ، وہ جو حق والا اصابہ ہوگا وہ مدینہ منورہ سے آئے گا۔ آج بھی تحقیق کر لو، یہ حماس، یہ مدینہ کے نوجوان ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، اور یہی حماس، یہی آل حق ہیں۔ اور سنو امریکہ، اسرائیل، دونوں بدماشوں سنو، تمہاری موت کے دن آگئے، اب تمہارے بربادی کے دن آگئے۔ تم نے بڑا مسلمانوں کا خون چوسا، افغانستان پہ تم نے بدماشی کی، عراق پہ تم نے بدماشی کی، کویت پہ تم نے بدماشی کی۔ آج وقت آ گیا، انشاءاللہ ایک ایک چیز کا بدلہ ہوگا۔ وہ اسرائیل کا صدر بکواس کر رہا تھا کہ ہم اپنے مسیح کی انتظار کر رہے ہیں، دجال کی۔ میں نے کہا بچے، جمہورے بچے، تو اپنے مسیح کی کر انتظار، ہمارا مسیح بھی آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہونے والا ہے، ہمارا جرنیل مہدی بھی آنے والا ہے۔ تو اپنے دجال کا انتظار کر، اور ہم اپنے رب کی نصرت کے منتظر ہیں، اور اللہ اس کی نصرت کرتا ہے۔ اور آخر میں مجاہدین فلسطین، بالخصوص حماس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ چند لوگوں نے کفر کی کڑیاں ہلا کے رکھ دی، کفر کے کلے ہلا کے رکھ دیے، یہ ہوتی ہے جہاد کی برکت۔ میرا بھائی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حقیقی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔